یہ دہرا کے استاد المکرم سے جو پوچھا ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے وہ کسی کو نہ پیدا ہو کہ اسلام نے گویا قطعاً یہ بالکل کہا کہ آپ کی پسند کا کوئی اس میں دخل نہیں. جو اصطلاحاً جیسے کہ مکرم محترم مولانا مشرف کالن صاحب نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اصطلاحاً جس کو لوگوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے لو میرج، کہ جس کے نتیجے میں ایک لمبا ریلیشن شپ جو ہے وہ چلتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور وہ یقیناً ناجائز تعلقات ہیں. وہ دنیا کے ہر معاشرے میں ہے. اس کا چونکہ ہم ایک مذہبی اسٹیج سے بات کر رہے ہیں اس لیے اسلام کے حوالے سے بھی ضرور اس کو کرتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہے، ورنہ دنیا کے ہر معاشرے میں اسی طرح ہے کہ کوئی بھی مذہب معاشرے میں اس طرح وہ اپنی بچیوں کو کوئی بھی اجازت نہیں دیتے کہ اس کے پہلے سے کسی جگہ جو ہے وہ مراسم ہو اور پھر وہ بڑھ کر جو ہے شادی تک پہنچے. جو گھرانے ہیں وہ بالکل وہ دنیا کے ہر معاشرے میں اسی طرح ہے. تو اس لیے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ گویا یہ اسلام نے کوئی ایسی قید لگا رکھی ہے. یہ دنیا کے جو مانے ہوئے اخلاقی معیار ہیں ان میں یہ سب جگہ یہ بات داخل ہے. اور دوسری طرف قطعاً اسلام نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ کو کسی جگہ، اگر بعض خاندانوں کا ویسے علم ہوتا ہے کہ اچھے جو ہے وہ چہرے والے نین نقش والے ہیں، وہاں کوئی شادی کرنا چاہتا ہے یا ان کے اچھے پڑھے لکھے ہیں یا ویسے خاندانی طور پر وہ جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ایسی جگہ اظہار کرنا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اسلام نے کوئی ایسی قدغن نہیں لگائی کہ جہاں انسان کا دل چاہے وہاں پر وہ شادی نہیں کر سکتا اور صرف اس کے بڑے ہی طے کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو ہے لمبی ٹرم کے یا ایک لمبے وقت کے تعلقات ڈیولپ کر کے ان کو بڑھا کے اور پھر اس سٹیج تک پہنچنا، اس کو چونکہ اور بہت سے نقصانات ہیں، اس وجہ سے اسلام نے ان باتوں کو منع کیا ہے.